ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. لاسٹ سیشن میں ہم نے شرک اکبر کو بڑا تفصیل سے دیکھ لیا تھا، کنکلوڈ کر لیا تھا. شرک اکبر جو ہے وہ اس کا دوسرا نام شرک فی العقیدہ بھی ہے، یعنی انسان کے نظریے میں اس کے عقیدے میں خرابی آ جائے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا شرک ہے کہ اگر اس کی معافی نہ مانگ لی جائے، اس پہ توبہ نہ کر لی جائے تو پھر یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جائے گا اور بہت بڑا جرم ہے یہ. لیکن اس کا دوسرا پہلو وہ ہے شرک فی العمل، وہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آج ہم نے دیکھنا ہے. شرک بڑا کمپریہنسو ذری بات ہے، تصور ہے، بڑا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے. اس لیے بیسیکلی تو یہ ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی کا کنورس جو ہے، اسی کا اپوزٹ تصور جو ہے وہ شرک ہے. تو ایون شرک کو بھی سمجھنا جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس کی مختلف جو ہے کیٹیگریز کو پہلے ہم سمجھ جائیں تو پھر وہ کسی حد تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو ظاہری بات ہے جو شرک نہیں ہے پھر وہی توحید ہے، جو باقی بچ جائے گی پھر وہ توحید ہے. تو شرک فی العمل کے حوالے سے آج جو ہے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. شرک فی العمل کو شرک فی الحقوق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شرک کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو بہت ہی مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے. اسے شرک خفی بھی کہا جاتا ہے. اور شرک جو عقیدے والا شرک ہے یا بڑا شرک ہے اسے شرک جلی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف یہ نام ہے، اصطلاحات ہے. بیسیکلی کانسیپٹ آپ کے سامنے بہرحال جو ہم بیسک ڈسکشن جو ہم نے کی تھی وہ یہی ہے کہ اگر انسان کا نظریہ خراب ہو گیا ہے، اس کے عقیدے میں خرابی آ گئی ہے تو یہ بڑا شرک ہے. اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے اس کا لیکن عمل میں خرابی آ گئی ہے تو پھر یہ جو ہے عمل کا شرک ہے، وہ چھوٹا شرک. تو بہرحال یعنی یہ تو ہم اچھی طرح دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ ماننا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم مان تو رہے ہوتے ہیں، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ عالم واقعہ میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف اس طریقے سے نہیں رہتا. یعنی اگر ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم غیر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون دو کہ ہمیں پتہ بھی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا غیر اللہ سے مانگنا چاہیے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جی مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے، اور الحمدللہ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ ہماری جو اس وقت آڈینس ہے الحمدللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس مطلب بڑے شرک کے اندر مبتلا ہو. لیکن عمل کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یعنی عمل کے اندر سے ہم دیکھیں گے، آج ہم ایکسپلور کریں گے، پرکھیں گے، اور ہر بندے نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے. کیا عمل کے حوالے سے واقعی ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ تو یہ آج ہمیں واضح ہو جائے گا. اور اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے، وہ ہے الہ کا کانسیپٹ. اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ الہ کی تعریف کیا ہے، الہ کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو مکی دور کا جو قرآن ہے اس کے اندر ایک بڑا ٹاپک ہے یہ الہ. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بہت سی آیات ہیں. تو الہ کی تعریف اگر ہم کریں نا تو اس کی عام جو تعریف جو عام طور پہ لوگوں کے اندر رائج ہے، لوگوں میں جس کے بارے میں شعور ہے، وہ یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے، یعنی جس کے سامنے آپ فارمز آف ورشپ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کو الہ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ کسی الہ کے لیے اگر نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الہ ہے. ٹھیک ہے، یا اس کے لیے کوئی عبادات کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، یا جو بھی ہے تو اسے کہتے ہیں ہم یہ الہ ہے. لیکن یہ الہ کا بہت ہی محدود تصور ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے وہ 4 بنیادی اصطلاحات کو پڑھنے کے لائق ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ الہ تو ایک بہت بڑا تصور ہے قرآن مجید کا. تمام انبیاء رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہے اسی طرح بلایا ہے کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، ما لکم من الہ غیر، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف پوری سوسائٹی کھڑی ہو جاتی تھی. یہ کیا بات؟ آج ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو کوئی مطلب اس پہ ہل جل نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس تصور کے ساتھ. ورنہ لا الہ الا اللہ کہے بندہ اور اس کی سوسائٹی کے ساتھ لڑائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. ایک ایسی سوسائٹی جو کہ الہی سوسائٹی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر نہیں کھڑی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اب لا الہ الا اللہ اس کے سامنے کہیں اور ریزسٹنس نہ ہو. لیکن آج یہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ آج ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اس کو پروکلیم کرتے ہیں، اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو کوئی خاص ریزسٹنس نہیں آتی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ پرستش کے لائق جو ہے وہ اللہ ہے. یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہے، جو دینی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ جو فارمز آف ورشپ تو وہ ایک الہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے تصور الہ کے اندر اصل میں لمیٹیشنز آ گئی. الہ کا تصور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے، الہ کا تصور جو ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جسے سب سے بڑھ کر مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے. یعنی مشکل میں یا حاجت کی حالت میں سب سے پہلے اسی کا خیال ذہن میں آئے، وہ الہ ہوتا ہے. الہ وہ ہوتا ہے جسے غیب میں ہوتے ہوئے پکارا جائے. الہ وہ ہوتا ہے جس کی سب سے بڑھ کر اطاعت کی جائے. الہ وہ ہوتا ہے جسے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. الہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے. الہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق میں اسے سکون اور اطمینان نصیب ہو. الہ وہ ہوتا ہے جس سے سب سے بڑھ کر خوف کھایا جائے، جو ہر وقت دھیان میں رہے. یہ ہے الہ، الہ کا کمپریہنسو کانسیپٹ. اور یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ، اور قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر بہرحال یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ گندا ہوا ہے یہ کانسیپٹ. اس کا لازماً کوئی ایک الہ ضرور ہوتا ہے. اچھا الہ ہوتا بھی ایک ہی ہے، وہ دو الہ کبھی کوئی بھی شخص جو ہے دو الہ نہیں رکھ سکتا. یہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، وائرنگ ہوئی ہوئی ہے. ایک ہی الہ ہوگا، دوسرا کوئی الہ نہیں ہے اس کے ذہن میں آ سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر اللہ الہ بن جائے تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ سب سے بڑھ کر جو ہے مطلوب ہو گیا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے سب سے زیادہ خوف انسان کا آتا ہے، اللہ کی سب سے زیادہ اطاعت ہے، ہر وقت اللہ دھیان میں ہے. پریشانی ہوتی ہے تو اللہ ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی مشکل پڑتی ہے تو فوراً ذہن میں خیال کس کا آتا ہے؟ اللہ کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے لیے انسان لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر الہ ہے اللہ. لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے یہ سب چیزیں ہماری جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی، یا ہماری وائرنگ اس حوالے سے اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیوں؟ سمجھے؟ کوئی تو ہے نا الہ. ٹھیک ہے. نہیں ایک وقت میں مطلب انسان کے اندر کیولی وہ ایک ہی الہ کو مانتا ہے. ٹھیک ہے. یا اس کے اندر سب کانشیسلی ایک ہی الہ سے تعلق ہوتا ہے اس کا. ٹھیک. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی الہ ضرور ہوگا آپ کا. خیر اس پہ کوشچن کو آپ کے ذہن میں رکھتے ہیں، سوچیں، اس کے اوپر غور کریں. بہرحال ایک اور اسپیکٹ بھی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شرک خفی ہے، یعنی اس کی باریکی ہے بہت. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے مسند احمد میں بھی ہے اور طبرانی میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، وہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں حضرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اس شرک سے بچ جاؤ کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکا ہے. یعنی چونٹی کی جو چال ہوتی ہے اس سے بھی ہلکا ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے خفی ہے. تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مطلب کیسے بچے پھر اس سے؟ تو اس پہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. ٹھیک ہے. لمنا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلم. ٹھیک ہے. جو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جو تیرے ساتھ جو خواہ جانے میں یا انجانے میں ہم کو ایسی بات کریں تو ہم اس پہ پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. یہ مخفی اتنا ہے، چھپا ہوا اتنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ مختلف پہلو ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. کہ عبادت میں اخلاص ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر اکثر شرک خفی کا ارتکاب ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اطاعت کے اندر شرک خفی کا جو ہے ارتکاب ہوتا ہے، محبت میں، خوف میں، اور دعا میں، پکارنے میں. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح سے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنی ہے. اللہ ہی کے لیے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. اللہ سے سب سے بڑھ کر خوف کھایا جائے. اللہ کو جب بھی انسان مشکل میں پڑے اللہ ہی کو پکارے. تو یہ چیزیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے. لیکن اپنے ذہن میں اس سوال کو
ذرا جاری رکھیے کہ ہمارا الہ کون ہے، کہ کوئی تو ہے جو ہمارا الہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں عبادت میں اخلاص۔ عبادت جو بھی ہم کریں گے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں واضح فرما دیا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، ٹھیک ہے، کہ بے شک جو ہے ہم نے یہ آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تو آپ جو ہے اللہ ہی کی عبادت کیجئے، اس کی عبادت کو خالص کر کے۔ خالص عبادت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ملاوٹ کیسے ہوتی ہے؟ ملاوٹ ایسے ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایک شخص نے نیت باندھی اللہ کے لیے، نماز پڑھی، نماز کے لیے نیت باندھی، نماز پڑھنا شروع کی، اگر اسے احساس ہوا کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے اور اس شخص کو راضی کرنے کے لیے دل میں خیال آیا کہ اس کی رضا کے لیے میں ذرا سجدہ لمبا کر دیتا ہوں یا عبادت کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں، تو اب یہ عبادت کا یہ جو حصہ ہے یہ بیسیکلی اللہ کے لیے نہیں رہا، بلکہ اب یہ اس مخلوق کے لیے ہو گیا، اس بندے کے لیے ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان صدقہ کرتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ لوگ مجھے ذرا بڑا سخی کہیں گے، مجھے بڑے یہ کہیں گے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اگین یہاں پہ اب عبادت تو اللہ ہی کے لیے تھی، اور اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی کس کے لیے ہونی چاہیے، صدقہ کس کے لیے ہونا چاہیے، وہ کیا کہے گا؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سے پوچھیں کہ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے، بھئی وہ کہے گا اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ اب عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسے شرک خفی کہتے ہیں، یہ بھی شرک فی العمل کی ایک صورت ہے۔ عبادت داری بات ہے، عبادت تو ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ عبادت کا تو ایک تو بڑا محدود مطلب ہے نا جو ہمارے ہاں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، ایسی بات نہیں ہے، تمام اوامر تمام نواہی ہیں، جو بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانا یہ عبادت کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی عبادت کی، عبادت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو حکم آپ بجا لائے، اس کو اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے جو کہ اس کی سند تو خیر کوئی اتنی مستند نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے وہ، اور تاریخ میں کافی لوگوں نے کوٹ کیا کہ حضرت علی جو ہے رضی اللہ عنہ کا جب وہ عمر پہلوان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جب انہوں نے اس کو نیچے گرا لیا تو اس نے تھوکا آپ رضی اللہ عنہ کے منہ پر، تو اس وقت انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ پہلے تو یہ اللہ کے لیے میں تجھے قتل کر رہا تھا یا تو اس سے لڑائی کر رہا تھا، اب اس میں میری انا شامل ہو گئی ہے، میری ذات کا بدلہ اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ہے وہ اخلاص، ہر عمل میں اخلاص ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص لہ الدین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پروکلیم کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ بے شک مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں مخلص لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بالکل واضح ہے۔ تو اسی طریقے سے مسند احمد کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے بھی ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزے رکھے اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ بہرحال اس پہ بہت سی احادیث ہیں، آپ کو مل جائیں گی، یہ عمل کو ختم کر دیتا ہے، یہ ریا جو ہے عمل کو ختم کر دیتی ہے، اور خاص طور پہ اس کانٹیکس میں تو احادیث باقاعدہ موجود ہیں کہ شرک اصغر ہے یہ ریا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم پہلو ہے وہ ہے اطاعت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کی اطاعت ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت داری بات اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ریپرزینٹیو ہے، اور وہ اولو الامر منکم، اور اس کے بعد پھر اولو الامر کی اطاعت آتی ہے، یعنی اولو الامر جو ہے یعنی آپ کے اوپر جو یا تو حکمران ہیں یا پھر وہ انفلوئنشل طبقات جیسے علماء ہیں کہ جن کی اطاعت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کنڈیشنل ہے، یہ اطاعت انکنڈیشنل نہیں ہے، یہ اطاعت جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے۔ اسی لیے پھر یہ دین کا اصول ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے کوئی بھی اتھارٹی ہو، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اگین ایک شخص جو ہے اگر عقیدے کے اندر یہ رکھ لیتا ہے معاملہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے پارلیمنٹ کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، تو وہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ تو شرک اکبر ہے۔
لیکن اگر وہ مان تو رہا ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر، لیکن اگر عملاً دیکھا جائے تو ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پھر یہ شرک فی العمل کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے جو ایک بہت ہی چونکا دینے والا مقام ہے، ہلا دینے والا مقام ہے، سورہ جاسیہ میں بھی ذکر آیا ہے، اس کے علاوہ سورہ فرقان میں بھی ذکر آیا ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہی الہ، اپنے ہی خواہش نفس کو الہ بنا دیا۔ یعنی اب یہاں پہ خاص طور پہ آپ دیکھیں الہ کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ کوئی شخص بھی، کسی شخص سے بھی آپ پوچھ لیں کہ یار تم نے اپنے نفس کو الہ بنایا، تو کوئی بھی نہیں ماننے کا مطلب، آپ دیکھیں شاید پہلے بھی کبھی نہ مانے، کبھی جو سابقہ اقوام تھی ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا تھا، ان سے بھی اگر پوچھیں گے، یعنی مشرکین مکہ سے بھی اگر پوچھیں گے بھی کیا آپ اپنے نفس کو الہ بناتے ہو، نہیں جی، ہم تو نہیں بناتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ واضح فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، تو اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، جس نے بھی ایسا کیا اس کے علم کے ہونے کے باوجود، دیکھیں علم ہوگا بھی اگر، تب بھی پھر فائدہ نہیں دے گا، یعنی اسے پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن اگر اس نے ماننی اپنی نفس کی ہے، اگر چلنا اس نے اس پر ہے جس پہ اس کا جی چلتا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ اطاعت اللہ کی نہ ہوئی، یہ اطاعت اب کس کی ہو رہی ہے، نفس کی ہو رہی ہے، اس لیے یہ جو ہے شرک فی النفس ہے۔ اور وختم اعلیٰ سمعہ وقلبہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر مہر لگا دی اس کے دل پر، اس کے کانوں پر، وجعل اعلیٰ بصرہ غشاوہ، اور آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے، فمن یہدیہ من بعد اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو یہ ہے جی کہ یہ تو پھر ایک چونکا دینے والا کانسیپٹ ہے کہ ہر برا عمل جو ہے وہ ایک طرح سے شرک خفی کی صورت بن جاتی ہے، کہ ایک شخص جو ہے اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ کس کی بات مان رہا ہے، وہ اللہ کی تو نہیں مان رہا، وہ اطاعت بہرحال پھر بھی کسی کی کر رہا ہے، اطاعت اسے کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ انسان کے اندر اس کی سرشت میں ہے، وہ کسی کو جس کو الہ مانتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے، پرستش کرنا ہے اسے، اس کی جو اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی بندگی اسے کرنی ہی کرنی ہے۔ علامہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کر دیا، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یعنی بندگی تجھے کرنی کرنی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کہے میں تو آزاد ہوں، یہ جو آج بات کی جاتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ایکچولی تو آزاد نہیں ہے، بندگی کس کی ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں، بندگی اسے کرنی ہے، یا تو اللہ کی بندگی کر لے تو تمام دنیا کی جو بندگیاں ہیں ان سے وہ آزاد ہو جائے گا، اللہ کی بندگی نہیں کی تو پھر ہر طرف پہ رکنا پڑے گا، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہاں پہ وہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو بیسیکلی وہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اپنے نفس کی تو وہ اطاعت کر رہا ہے۔ دوسرا جو بڑا اس میں معاملہ ہے وہ شیطان کا ہے، تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے، وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ شیطان حکم دے رہا ہے کہ برائی کرو، اور نفس جو ہے حکم دے رہا ہے برائی کرو، تو وہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے یا شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نا، یا کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ایک انسان جو ہے اگر برائی پہ چل رہا ہے تو وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ وتیرہ تھا کہ اس نے ایک ہی حکم نہیں مانا تھا نا، دین کے تمام تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں، یہی خالص اللہ کی بندگی ہے، اگر اللہ کی بندگی ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا تو پھر یہ بیسیکلی اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے اس جگہ پہ چل رہے تھے، جیسے آج ہمارا حال ہو چکا ہے، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، فرائیت من اتخذ، وہ کیا وہ الفاظ تھے کہ ہاں اب تو انہوں نے بعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، تو اس پہ پھر وعید اللہ نے سنائی تھی۔ دوبارہ یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو ہے نفس کا شرک، یہ تو ہم میں سے کوئی بھی شاید نہیں بچا ہوگا، ہم کچھ نہ کچھ تو گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کلیتاً جو ہے اطاعت نہیں کر رہے، کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل کے اندر تو شرک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر گناہ جو ہے وہ شرک فی العمل کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو دوسرا معاملہ اس اصلاح سے اہم ہے وہ ہے محبت کا،
کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. تو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ انداد یعنی کچھ جو ہے شریک بنائے ہوئے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کریں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان جو ہے وہ تو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی اللہ سے محبت سب سے فائق ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز محبوب ہو گئی تو پھر گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جو بڑی جامع آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بتا دیا ہے کہ بتا دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واعمال اقترفتموها وتجارہ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ٹھیک ہے جی، کہ انہیں بتا دیں کہ ان کے اگر باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے رشتے دار، یہ سارے رشتے ہو گئے نا. اس میں اجمال اگر آپ لے لیں جو قاعدہ قرآن میں حذف کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں یہ باپ جو ہیں ان کے ساتھ مائیں بھی ہیں ساتھ شامل ہیں ایک طرح سے. تو باپ اور ماں، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن، بیویاں، اور آگے جو ہے رشتے دار، تو تمام رشتے آ گئے نا اس کے اندر. یہ 5 قسم کے رشتے ہو گئے. یہ آپ ایک پلڑا بنا لیں اپنے ذہن میں، ترازو بنا لیں، ایک پلڑے میں آپ یہ 5 چیزیں رکھ دیں، آپ نے مزید ڈالیں اس کے اوپر، وہ مال جو یہ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے بینک بیلنسز، آپ کا پیسہ، وہ تجارتیں جن کا مان پڑنے کا انہیں ڈر رہتا ہے، یہ آپ کے بزنسز ہو گئے، آپ کے کیریئرز ہو گئے، یہ بھی ڈال دیا آپ نے. تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے. اور وہ گھر جو بڑے شوق سے بناتے ہیں. تو یہ سب اتنی جامع آیت ہے کہ تمام محبتیں اس کے اندر جمع ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ زیادہ محبوب ہیں انہیں 3 محبتوں سے، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے لیے جہاد کرنا. تیسری محبت، یہ 3 محبتیں جو ہیں اگر ان سے زیادہ بھاری ہو گیا ہے یہ معاملہ ان 8 محبتوں کا، تو فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب آپ معاملہ یہ دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے. کیا ہماری اللہ سے محبت اتنی ہے، اتنی جو ہم اپنے اولاد سے کرتے ہیں یا اپنے مال سے کرتے ہیں؟ اگین ایگزامپلس آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں. گرمی کا موسم ہو، شدید گرمی پڑ رہی ہو، پتہ چلا کہ جی ہمارے جس بینک میں اکاؤنٹ تھا وہ بینک تو ہو گیا، ڈیفالٹ کر گیا، اور اسٹیٹ بینک کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی گھر میں بیٹھا رہے گا؟ مال سے محبت ہے تو اس لیے ہم تو وہاں پہ کھڑے ہوں گے. ہمارے بچے کو کچھ ہو جائے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جب دین کا تقاضا سامنے آتا ہے تو پھر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ سامنے نہیں آتا. ہم اس کو مطلب لاسٹ پرائرٹی پر رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ بڑھ کے نہیں کوئی اور ہے. یعنی وہی بات ہے کہ الہ کا وہ جو خانہ ہے نا، اس میں کوئی اور ہے، اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بڑا صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے یہاں پہ اللہ کو رکھا تھا، اس لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو اس حوالے سے جو سب سے بڑا بت تراشا گیا، جیسے اقبال نے بڑا واضح کیا، وہ وطن ہے، وطن کی محبت. ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر پاکستان. ٹھیک ہے جی. تو اقبال نے پھر اس کو واضح کیا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی، غارت گرے کاشان آئے دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. سمجھو کہ تم عثمان ہو تو نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، مصطفی خاک میں اس بت کو بنا دے. یہ جو بت بنایا گیا وطن، اس زمانے میں نیشنلزم بہت سٹرونگ تھی. آج پر وہ بھی، آج یہ بت بھی پرانا ہو گیا. آج کیڑا کو پاکستان کی ٹینشن ہے کسی کو؟ ہاں، اب تو وہ مطلب وہ اس زمانے میں نیشنلزم بڑی سٹرونگ تھی. اب وہ ہمارے ہاں ختم ہو گیا. تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے. اسبا، کوئی بھی عصبیت جو ہے جس کی بنیاد پہ وہ کسی اجتماعیت میں ہے. اور یہ باقاعدہ کیا گیا تھا، یہ انوینٹ کیا گیا تھا. یہ وولٹائر جو ان کا بہت بڑا تھنکر ہے،
ویسٹ کا، اس نے کہا تھا اف گاڈ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، انہوں نے تو کہا تھا گاڈ از ڈیڈ کہہ دیا تھا کہ جی خدا تو ہے ہی نہیں. تو پھر اس نے کہا تھا کہ یار پھر ہمیں انوینٹ کرنا پڑے گا، اٹ وڈ بی نیسیسری ٹو انوینٹ ہم، کیونکہ ایک سوسائٹی تو نہیں چل سکتی بغیر خدا کے تصور کے. کیونکہ ایک انویزیبل ایک طاقت تو ایسی ہونی چاہیے جس سے ڈر کے لوگ برائی نہ کرے. اب ہم نے کہہ دیا خدا نہیں ہے تو یہ تو انارکی پھیل جائے گی. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں انوینٹ کرنا پڑے گا، باقاعدہ یہ الفاظ اس کے. اور یہ انوینٹ کیا گیا، نیشنلزم، نیشن کو بنایا گیا تھا. لیکن یہ پرانی بات ہوگی، بال نے اس وقت کہا تھا جب نیشنلزم بہت اسٹرانگ تھے. اب تو آپ کو پتا ہے انڈیا میں آپ دیکھ لیں، ہاں ویٹرنس کو دیکھ لیں، جی انڈیا میں جیسے اب دوبارہ بھی سے انہوں نے خودکشی کر جی لی. جی انڈیا کے اندر یہ دوبارہ سے ریجوینیشن اس کی ہوئی ہے. اور اب اوور آل جو ہے ویسٹ کے اندر بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ فار رائٹ جو کھڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس سے بڑا ایک بت ہے، اب تو وہ اصل بت ہے. اس سے بڑا وہ یہ بھی دوبارہ سے اسٹرانگ کر رہے ہیں اس کو، لیکن اس سے بڑا ایک بت ہے، وہ آپ جانتے ہیں کون سا بت ہے، اس پہ ہم آتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں چاہے وطن ہو گھر ہو سب چیزیں یہ ان سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. اس طریقے سے خوف کا معاملہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. تو یہ خوف دینے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو، مجھے سے ڈرو. خوف سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. سب سے پہلا جو معاملہ آتا ہے، آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان آپ کو خوف دلاتا ہے، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور تو اور کوئی آپ کو انیشیٹو بھی نہیں لینے دیتا. کوئی آپ نیا کام کرنا چاہتے ہیں، یار آپ فیل ہو جاؤ گے. پہلا خوف کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، خوف کیا ہوتا ہے؟ یار یو فیل ہو جائے، یو ول فیل. ٹھیک ہے جی. تو یہ خوف اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو کوئی کسی قسم کا بھی ایکشن نہیں کرنے دیتا. اور رہی بات ہے دین کے لیے ایکشن لینا ہے، ہم نے کوئی دین کے لیے آگے بڑھنا ہے تو اس کا تو آپ کو اس کے لیے تو آپ کو پوری دنیا سے پنجہ آزمائی کرنی ہے. یہاں تو خوف ہی خوف ہے. وہ جو کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ تو مر گیا. تو اسلام میں تو بہرحال یہ ہے، وہ مسلمان پھر نہیں ہو سکتا تو ڈر گیا. خوف آ گیا تو بس گیا. ایک مرد مومن جو ہے یا مسلمان جو ہے وہ خوف نہیں کھاتا کسی کا. یہی وہ چیز تھی جو کہ جس نے صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وہ ایسی قوت بنا دیا تھا کہ وہ موت سے محبت کرتے تھے. وہ کیا الفاظ ہیں نا، وہ خالد بن ولید جب گئے تھے کسی ایک مارکے پہ، تو آگے سے جو ہے جب ان کا الچی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یاد رکھنا تمہارا مقابلہ ان سے ہے جو موت سے اتنی محبت کرتے رہتے، تم اپنی زندگی سے محبت کرتے. یہ ہے یہ ہے وہ پیراڈائم شفٹ کہ جب ہماری موت سے ایسی محبت ہو جائے جیسے ہم زندگی سے کرتے ہیں، پھر ہم انوینسیبل پاور بن جائیں گے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں فرمایا تھا نا کہ وقت آئے گا کہ دنیا کی جو اقوام ہیں وہ تم پہ ٹوٹیں گی ایسے جیسے وہ دسترخوان پہ جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں لوگ، کھانے پہ ٹوٹتے ہیں لوگ. تو وہ صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس وقت قلیل تعداد میں ہوں گے؟ نہیں نہیں، آپ سے فرمایا کہ تم تو کثیر تعداد میں ہوگی، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ وہن کی بیماری. اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا اور کراہیت الموت. تو خوف بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد مومن خوف کھا جائے. اسی طرح امر معروف ہونے منکر کے حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے اچھا ایک دن آپ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ کرے، اپنے آپ کو کمتر نہ کرے. صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو حقیر کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو حقیر نہیں کرتا. تو آپ سے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے متعلق کسی امر کو دیکھے جس کے بارے میں اس پر کچھ کہنا لازم ہو، یعنی برائی دیکھی ہے اس نے، اب اسے کھڑا ہونا ہے وہاں پر، اس پر کچھ نہ کہے، تو اللہ عز و جل اس سے قیامت والے دن سوال کریں گے کس نے تجھے فلاں فلاں کے بارے میں بولنے سے روکا، کیوں نہیں بولا تو کہے گا کہ لوگوں کے خوف نے. بس اللہ فرمائیں گے میرا حق زیادہ تھا کہ تم مجھ سے خوف کھاتا. تو خوف، اگر اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر ہے تو پھر انسان کسی سے نہیں ڈرے گا. اور یہی پھر اصل میں تقاضا ہے توحید کا. لیکن بہرحال اب کوئی اقبال نے کہا تھا نا کہ زندہ قوت ہی جہاں میں یہ توحید کے لیے، دنیا میں تو یہ توحید تو بڑی اسٹرانگ قوت تھی. جو توحید کو سمجھ لیتا تھا وہ بے خوف ہو جاتا تھا، دنیا کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اس کو کوئی خوف نہیں رہتا تھا. لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا. ہم سے پوچھا جائے کہ کس سے زیادہ خوف ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر، تو ہم کیا کہیں گے؟ یک زبان ہوگی کہیں گے اللہ. لیکن پریکٹیکلی ہمارا حال جو ہے کہ ہم شرک میں مبتلا.
یہ سانپ بچھو یہ سارے حکمرانوں کا خوف اللہ کے مقابلے میں کچھ ایسے نہیں۔ اور پھر اللہ کو پکارنا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں بلکہ حکم دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں بتا دیں، پھر ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم پکارو اللہ کو، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر تکبر میں آ کر میری بات سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، پھر پکارو مجھے، پکارو جب مشکل پڑے، ٹھیک ہے۔ اگین ہم نے بات کر لی تھی، اگر کوئی بندہ عقیدے میں یہ رکھ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی ایک صورت ہے۔ لیکن اگر ایک شخص یہ تو مانتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، لیکن عملاً اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پڑتی ہے تو جان کدھر جاتا ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ اسباب کدھر جاتا ہے یا کسی اور ذریعے کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہاں پہ بھی وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، الہ کے خانے میں کچھ اور ہے، کوئی اور ہے۔ تو آپ وسلم نے جو مزاج سکھایا کہ نمک ختم ہو جائے تو اللہ کو پکارو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کے جو خدا ہیں وہ کون سے الہ، کون سے ہیں آج، ٹھیک ہے جی؟ آج کے الہ اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا الہ، سب سے بڑی دیوی وہ کون سی ہے جی؟ مال، پیسہ۔ اب ابھی اس پہ ٹیسٹ پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں، ہمیں جب مشکل پڑتی ہے، کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، کیا ذہن میں آتا ہے؟ بٹوا چیک کرتے نا کہ پیسہ ہے یا نہیں، اللہ تو نہیں آتا۔ اچھا، کس چیز پہ ہم لڑنے مرنے پہ تیار ہوتے ہیں؟ مال، ٹھیک۔ کس کے لیے ہم اپنا سب کچھ کھپانے کو تیار ہوتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ ہاں، وہی اگر آپ پتہ چلے کہ آج ہمارے وہ آفس میں کام ہے کوئی اسپیشل، دن رات لگانے ہیں، لیکن 2 لاکھ روپے ملیں گے ایکسٹرا مہینے میں، جتنی بھی تنخواہ ہے 2 لاکھ ایکسٹرا مل جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہم اس کو ہر چیز باقی شیڈیول سائٹ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے بڑھ کر محبت ہے، سب سے بڑھ کر خوف بھی اسی کا ہے کہ پیسہ نہ چل جائے، اسی کا خوف ہے کہ پیسہ نہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ الہ تو ہم نے پیسے کو بنایا، آپ سے فرمایا تھا کہ 23 عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا عبد الدینار و عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد الدینار، دینار کا بیٹا۔ اقبال نے پھر ایسے تو نہیں کہا تھا نا، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، آج مرد مومن کا دین وہی سرمایہ داری، سرمایہ پیسہ، کوئی بھی چیز معاملہ ہو جائے ہمیں پیسہ ذہن میں آتا ہے، بیماری ہو جائے فوراً بٹوے میں دیکھتے ہیں یار پیسے، ظاہری بات ہے ہر چیز پیسے سے لنک کر دی، بنا دیا گیا ہے نا، خود سوچیں کہ اس کو بنا دیا گیا ہے، پیسہ جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے، خدا اتنا بڑا، اور وہ کیا ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ گرجوں سے بہت بڑھ کے ہیں یہ بینکوں کی عمارات، ٹھیک ہے۔ جو فرنگی مدنیت جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو چرچ کی آج وہ حالت نہیں ہے جو بینکوں کی عمارتیں، ٹھیک، بینکوں کی جو عمارتیں، پہلے کبھی سوسائٹی جو تھی وہ الہی سوسائٹی ہوتی تھی یا کسی مذہب کے اوپر سوسائٹی ہوتی تھی، تو وہ درجہ بیسیکلی عبادت گاہ کو حاصل تھا، مسجد کا وہ سینٹرل سٹیج تھی نا، مسجد کا وہ مقام تھا جہاں پہ الہ ہے، وہ دیکھیں جو کسی بھی مذہبی قوم کے لیے جہاں اس کا الہ ہے وہ سب سے سیکرٹ جگہ ہوگی، سب سے پاک جگہ ہوگی، سب سے بہترین جگہ وہ ہوگی، تو آج کا تو الہ ہمارا مسجد تو نہیں ہے، وہ تو بینک میں، ٹھیک ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ یہ وہاں کی عمارتیں ہم دیکھیں، اس کی صفائی چیک کریں، رونق چیک کریں، بینکوں سے بہت بڑھ کے ہیں، یعنی یہ جو چرچ سے بہت، گرجوں سے بہت بڑھ کے ہیں جو بینکوں کی عمارات ہیں۔ تو یہ ہے جی اصل پیسہ، اصل الہ جو ہے وہ یہ، اقبال نے اسی لیے کہا کہ امال دولت دنیا رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا، یہ بت ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا بت بنا ہی لینا چاہیے، تو تک کی شک تو نہ رہے نا،
یہ تو باقاعدہ اب ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، بت بھی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ پھر جو ہے وہی بیوی بچے ہیں، ریاست ہے، نفس ہے، وطن ہے، یہ بھی مختلف بت ہیں آج کے، مطلب نئے بت جو ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ جو ہے وہ پیسہ ہے. اس لیے تو اقبال نے وہ فرمایا تھا نا کہ جب جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہمارا دل تو صنم آشنا ہے، وہ الہ سے آشنا تو نہیں ہے. اس لیے ہم اگر نماز میں بھی ہوتے ہیں تو واللہ دھیان کس کا ہوتا ہے؟ دھیان تو پیسے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں الہ وہ ہوتا ہے ہر وقت دھیان میں، ہر وقت دھیان میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے. تو بس یہ وہ ہے جی. ایک تو دعا کرنی ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور دوسرا یہ ہے کہ ویجیلنٹ رہنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیات الدنیا. کیا ہے؟ جیسے وہ انہوں نے فرمایا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ تم نے جو ہے یہ اللہ کے سوا جو ہے یہ تم بنا لیے ہیں، تم نے یہ بیسیکلی تم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی میں تمہارے لیے مودت کا ذریعہ ہے، یعنی آپس میں تمہارا جو بانڈ ہے، سوشل کوہیجن ہے، وہ اس کے اوپر ہے. تو ظاہری بات ہے آج وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ملاتی ہے، ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے وہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ سے تعلق تو نہیں ہے. ہماری سوسائٹی اسی طرح پر جو ہے وہ اسٹرکچر کی گئی. تو یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پہ بند پانے کا حکماں لا الہ الا اللہ. پر جی یہ کنکلوژن ہے یہاں تک کی بات ہے، کسی بھی شخص کا ایک علاج ضرور ہوتا ہے، اور آج کے دور پہ علاج پیسہ ہے، نفس ہے، وطن ہے، ریاست ہے وغیرہ. اللہ کے لیے کی جانے والی بندگی خالص ہونی چاہیے. اگر اس میں انجانے میں غیر اللہ کی رضا شامل ہوگی تو یہ شرک فی العمل کی ایک صورت بن جائے گا. اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کو مقدم رکھنا شرک فی العمل کی ایک صورت ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے بڑھ کر محبت کرنا شرک فی العمل کی ایک صورت ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے بڑھ کر خوف کھانا شرک فی العمل کی ایک صورت ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے لگ کر مانگنا شرک فی العمل کی ایک صورت ہے. اسلام کا جو طریقہ کار یہی ہے جو اخذ کیا گیا ہے اسی حدیث سے کہ آپ دستک 3 دفعہ دیں. تو یہ کہا جاتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے اگر آپ نے مانگنا ہے، جائز ہے، جائز بات ہے، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ ظاہر ہے بندہ اور وہ ظاہری اسباب سے ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ 3 دفعہ اس سے مانگیں. ایک دفعہ آپ نے بتا دیا، اس سے ریکویسٹ کر لی، اس نے نہیں پوری کی، دوسری دفعہ آپ اسے ریمائنڈ کروا دیں، تیسری دفعہ ریمائنڈ کروا دیں. اس کے بعد اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ چوتھی دفعہ آپ اس کے پاس جائیں، کیونکہ اس میں پھر یہ ہے کہ وہی وہ آمیزش ہو جائے گی شرک کی، جو اسلام کی آداب میں شمار ہوتا ہے. بہرحال جو ہے شرک جو ہے، بہرحال شرک ہوتا تو شرک اصغر سے، شرک کا آغاز ہمیشہ شرک اصغر سے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں. شرک اصغر کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. شرک کا آغاز ہمیشہ جو ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ لازمن ہو کے رہتا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس پہ پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ پر اطمینان حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، جیسے جسٹیفیکیشن آف دا سن کہتے ہیں. وہ یہ ایسا بھی کر رہے ہیں، ایک سود بندہ کھانا شروع کر دیا، سود ایک بندے نے. اب شروع میں تو کڑن ہوگی، دل میں بھی ایک احساس ہوگا، لیکن وہ اس پہ جسٹیفیکیشنز دے گا، بھی سارے سود کھا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں انفلیشن بھی تو ہو گئی ہے، اور یہ بلا بلا. تو آہستہ آہستہ وہ نا اس کو جسٹیفائی کرتے کرتے آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ پھر تیسرا مرحلہ انکار کا ہے. اس لیے بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، بڑی ہی چونکا دینے والی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ. یعنی یقیناً جو ہے جس نے بھی برائی کی، من کا سبب صحیح ہے، وہ احاطت بھی خطیئت، اور اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا. مطلب وہ ایک تو خطا کی احساس ہو گیا، توبہ کر لی، نکل گیا اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ اس گناہ نے اس کو انکمپس کر لیا. فاولئک اصحاب النار، تو پھر یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تو جو ہے یہ نہ ہو کہ کوئی گناہ جو ہے ہمارا احاطہ کر لے، ہمیں فوراً اس سے جان چھڑانی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. بہرحال شرک سے بچاؤ کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس عظیم آدمی کی سنت ہے جس پہ ہمیں چلنا ہوگا اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ان کی کیا وہ طرز تھی، وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئے اور انہیں سرٹیفکیٹ ملا توحید کا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یعنی جب بھی میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ مانتے ہو میری بات،
تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، نہ ہی اس پہ کوئی کوشچن کیا، فوراً یہ اقرار کیا کہ اسلمت لرب العالمین۔ یہی شان پھر ان کے بیٹے کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ انی ارا فی المنام، میں نے وہ خود خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا انہوں نے؟ ستجدنی انشاءاللہ، کہ ہم بالکل جو ہے آپ مجھے جو ہے فوادار پائیں گے۔ تو اسی پہ پھر اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ تو ان لوگوں نے وہ سٹینڈرڈ دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم سامنے آئے، جیسے ہی اللہ کی شریعت کا حکم ہمارے سامنے آئے، اسی دم سر تسلیم خم کر دیں، تو پھر شرک کو موقع نہیں ملے گا پنپنے کا۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ تو جی الحمدللہ یہ ہمارا شعر کا ٹاپک جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا۔ اس پہ انشاءاللہ آپ کو کویشچنز ہیں تو آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ اگلا ٹاپک بھی ہم نے شروع کرنا ہے، اور وہ ہے ایمان بالآخرہ، جس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملا تھا۔ برحال جو ہے اس کو جو بھی کویشچنز ہیں وہ اینڈ میں پھر ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زمین کے حوالے سے، یہ جو مطلب زمین پر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو اس پہ وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مار وقت اپنے ساتھ کرتے ہیں، مطالب ختم کر دیتے ہیں، مطلب تو پھر وہ دشمنی قرابت داری دشمنی میں بدل دیتے تو ہیں۔ وہ پھر الہ اصل میں پھر وہی ہے نا، مال ہے نا، دنیا کی یہ جو زمین ہے جائیداد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر الہ اللہ ہوتا تو پھر اللہ کے لیے لڑنا مرنا ہوتا، اور وہ تو باقاعدہ مطلوب ہے الولا والبرا کا عقیدہ۔ جو قبضے والا ہے وہ ایسے زبردستی کسی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ جھگڑنا چاہتے ہیں، پھر دونوں برابر کے شریک ہیں۔ کہ تو اس کو اس کوشچن کو ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم کور کر لیں اس جی ٹاپکس کو رمضان سے پہلے۔ تو بہرحال اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں جتنا بھی ہم کور کر سکے۔ تو بسم اللہ ابلہ واخرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، صدق اللہ العظیم۔ تو اب ہم نے الحمدللہ ریئلٹی آف ایمان، حقیقت ایمان کو سمجھ لیا تھا تفصیل سے، اور ساتھ ہی ہم نے اب ایمان باللہ کو بھی کسی حد تک کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان باللہ کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے وہ توحید کا تصور ہے، اور اسی والے سے ہم نے پھر شرک کو تفصیل سے سمجھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سامنے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ معاملہ آ گیا ہوگا کہ جو ہے توحید کیا ہے۔ شیخ ساری بات ہے، اس کو ہم سمجھ لیں تو توحید کا کسی نہ کسی حد تک ہمیں شعور مل جائے گا۔ لیکن بہرحال جو ہے بہت کچھ اس پہ اور بھی مزید کہا جا سکتا ہے، بہت سی بکس ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی ہم اسے کور کر سکیں، اور جو ریلیونٹ پارٹ ہے وہ کور کریں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جو ایمان کا دوسرا بڑا ٹینٹ، جس کے اوپر بڑی تفصیل سے مکی دور کے قرآن میں ذکر آیا ہے، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ذکر ہے وہ آخرت کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دوسری صورت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ آخرت کا ذکر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، یہ سب چیزیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رکن ہے ایمان کا، جس پہ بار بار جو ہے اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے، آخر کیوں بار بار اس کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو برحال کہ نظریاتی لحاظ سے دیکھا جائے، اگر آئیڈیولوجیکلی دیکھا جائے، تو سب سے بڑا جو ہمارا کانسیپٹ بنتا ہے دین کا وہ توحید ہی بنتا ہے، اور توحید کی ہی ڈفرینٹ شاخیں ہیں۔ یہ ایمان کے ڈفرینٹ جو اراکین ہیں بیسیکلی توحید کی ہی تشریحات ہیں اگر ایک طرح سے دیکھا جائے۔ لیکن بہرحال ہر جو ایمان کا رکن ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کی امپورٹنس کیا ہے؟ وہ ہے کہ عملی لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ جو ایمان ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ ایک شخص کی اگر آخرت خراب ہو جائے تو پھر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا ڈائریکٹ اس کا ریلیشن شپ ہے کردار کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے جو بھی ہمارا ایمان بالآخرہ ہوگا، جیسا بھی ایمان بالآخرہ ہوگا، ویسا ہی ہمارا کردار ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمان بالآخرہ ہمارا اگر پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، تو ہمارا کردار اس کے مطابق ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی کوتاہی آ گئی ہے، کوئی ٹیڑھ آ گئی ہے، تو ویسا ہی پھر ہمارا کردار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔
تو اس لحاظ سے یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنا، اور یہ تبھی جو ہے اس پہ بڑی تفصیل آپ کو ملتی ہے۔ اچھا، آپ پہلے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں نا اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ اسٹینڈرڈ تو وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کا اسٹینڈرڈ کیا تھا آخرت کے حوالے سے، وہ کیسے آخرت کو مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک بڑی ہی خوبصورت اور بڑی طویل حدیث ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے، اور بھی مختلف جو ہے دو حدیث کی کتب میں یہ موجود ہے، کہ یہ اس سے آپ کو ذرا پرسپیکٹو ملے گا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کس طریقے سے آخرت کو ویو کرتے تھے، آخرت کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا، اور ہمارا بھی پتہ چل جائے گا اس میں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی مارکے سے، کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں معاذ بن جبل جو تھے رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت بڑے مطلب فقیہ صحابی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عالمہم الحلال والحرام معاذ بن جبل، یعنی تم میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والا جو ہے وہ معاذ بن جبل ہے، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی وہ صحابہ میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، ظاہری بات ہے، کچھ عام صحابہ بھی تھے، کچھ مجاہد صحابہ تھے، کچھ فقہاء صحابہ میں سے، یعنی جو صحابہ میں بھی علماء تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود کا معاملہ آتا ہے، عبداللہ بن عباس کا آتا ہے، اسی طرح معاذ بن جبل کا آتا ہے۔ تو وہ اس مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، اور بعض روایت میں پتہ چلتا ہے، نہیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ غزوہ تبوک تھا، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے، مطلب بہرحال کو مارکا ضرور تھا جس سے واپس آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کمیونٹی مسلمانوں کی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ آپ کو وقت نہیں مل رہا تھا نا، صحابہ ایون کے بڑے صحابہ کو بھی وقت نہیں ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، تو پوچھنا چاہ رہے تھے ایک مسئلہ، تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں، آپ نے اونٹنی چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے ان کے پیچھے اپنی اونٹنی لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی نہیں ہے اس وقت، آپ کی اونٹنی اکیلی جا رہی ہے، اور کچھ فارمیشن ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ تھکے ہوئے تھے لوگ، تو آگے پیچھے جو ہے اونٹنیاں، مطلب کوئی ادھر چل رہی تھی، کسی جو ہے وہ گھاس وغیرہ یا جو بھی ہے اس کو چل رہی تھی، کوئی ویسے ہی ادھر آگے پیچھے فارمیشن ٹوٹی ہوئی تھی، اور ان کو موقع مل گیا، وہ قریب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آئے تو اس سے جب اس غربت کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کوئی ہے، تو آپ نے وہ کجاوا جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہوتا ہے اوپر، وہ اٹھایا تو دیکھا کہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ۔ تو معاذ بن جبل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ اے ذلی، مجھے اجازت دیجیے کہ اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسکمتنی واحزنت، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے پر میں سوچ سوچ کے نا مریض بن گیا ہوں، مطلب مریض بن گیا ہوں، اور شدید مجھے بیماری لاحق ہو چکی ہے، اور شدید غمگین ہو چکا ہوں، یعنی آج کے زمانے میں کہیں گے میرا مطلب ڈپریشن ہو گیا مجھے، مطلب جو ہے بس مرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا جیسے آج ہمارا ہوتا ہے، ہمارے بھی تو کنسرنز ہوتے ہیں نا، ہم بھی کچھ معاملے میں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کس معاملے میں پریشان تھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلنی عما شئت، آپ پوچھئے جو پوچھنا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ قال یا نبی اللہ، باتیں ہیں کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنی بعمل يدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہ، مجھے بس ایک وہ بات بتا دے کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود معاذ بن جبل شروع کے صحابہ میں سے ہیں، سب مارکوں میں شریک رہے، ایون کہ ابھی بھی ایک مارکے سے واپس آ رہے ہیں، یعنی جو اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ کو سب سے جو محبوب عمل ہے وہ کر کے واپس آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ پریشانی ہے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا، حضور مجھے بتائیں میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ ہاں جی، اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو جواب دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن بخن بخن، بہت خوب معاذ، بہت خوب بہت خوب، یعنی بالکل صحیح مسئلے پر جیسے پریشان ہونا چاہیے تم پریشان، بالکل صحیح۔ لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم، تو نے یقیناً بہت بڑا سوال پوچھا ہے، بہت بڑا سوال۔ اب وہ حدیث طویل ہے کہ اس پہ پھر انہوں نے بتایا آپ کو سننے کے لیے کیا کیا کرنا، لیکن اب سوال یہ ہے، مطلب سوال بڑا واضح ہے کہ وہ انہوں نے سب کچھ کھپا دیا تھا، سب کچھ لگا دیا، اس کے باوجود وہ آخرت میں اتنی بے یقینی کا کیوں شکار تھے؟
وہ آخرت کے بارے میں اتنے کنسرن کیوں تھے کہ ہم آخرت میں ناکامی نہ ہو جائے؟ اور ہمارا دیکھیں معاملہ کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے مقابلے میں، اس کے بعد ہم ٹینشن فری ہیں. there is something fundamentally wrong here. مطلب کوئی بنیادی چیز کو خرابی ہے اس میں، کوئی چھوٹی موٹی خرابی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا کہ چلو جتنے وہ کنسرن تھے ہم اس سے چلو 20% کم ہوتے، 50% کم ہوتے، 60% کم ہوتے. ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے یہ. مطلب یہاں تو بائی ڈیفالٹ ہم شاید سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں. اب اس سوال کا جواب نے تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. اس لیکچر میں کوشش کریں گے ہم اس کو. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیگر صحابہ کا معاملہ کیا تھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں درخت ہوتا، میں اس ذمہ داری کے اندر ہوتا ہی نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھا دیکھ کر کہا کہ تیرے لیے کتنی خیر ہے پرندے، تو پھل کھاتا ہے، درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں ایک پھل ہوتا جسے کوئی پرندہ کھا لے. اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کاش میں کوئی تن کا ہوتا. ابو دردہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عنہ کہ کیا کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک مینڈا ہوتا، گھر میں کوئی مہمان آتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا اور گھر والے مجھے کھا لیتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جاتا. یعنی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کاش ہم ایک پرندہ ہوتے، کاش ہم ایک درخت ہوتے جو کاٹ دیا. کوئی مطلب انڈرسٹینڈنگ میں بہت بڑا فرق ہے نا، چھوٹا فرق تو نہیں ہے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دین کے لیے کھپا دی، پر اس کے باوجود بھی وہ آخرت میں کامیابی کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں تھے؟ یا تو ان کی انڈرسٹینڈنگ صحیح تھی یا ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. کسی کی تو انڈرسٹینڈنگ خراب ہے نا، غلط ہے، تو کچھ تو ہے خرابی اس کے اندر. اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. اور اسی میں پھر وہ جواب بھی ہمیں مل جائے گا اس سوال کا کہ ہمارا کردار پھر اتنا پست کیوں ہے، ہم کیوں اس پست کردار میں پڑے ہیں. خیر سب سے پہلے تو ہم وہی دیکھتے ہیں کہ کیا عقلی دلیل ہے اس کے اوپر ہمارے پاس. تو سب سے پہلے تو جو ہم نے جو چیز اسٹیبلش کر دی تھی کہ قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اس میں جو بھی لکھی ہوئی بات ہے وہ درست ہے، اور اس پہ قرآن کا جو چیلنج ہے وہ ایک مبرہن دلیل ہے. اس لیے اب ہمارے لیے آخرت کی حقانیت کو ایکسیپٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی یہ برحق. قرآن کیوں برحق ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے تو ایک صورت لے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے اجمالاً کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. ہر انسان جو ہے وہ جب اپنے اندر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور نفس بھی موجود ہے، جسے ہم اردو میں ضمیر کہہ دیتے ہیں، قرآن اسے نفس اللوامہ کہتا ہے. ایک ملامت کرنے والا نفس. ہم برائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سے ٹوکتا ہے، اچھائی کرتے ہیں تو اپریشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ملامت کرنے والا نفس جو ہے یہ ایک ایسا وجود ہے ہمارے پاس جس سے ہمیں ایک اور دلیل ملتی ہے آخرت کے حوالے سے کہ جب ہر چیز کا ایک پرپز ہے نا، تو اس کا پرپز کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نفس میں دیا ہے؟ صحیح بات ہے. اگر بتایا جا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو پھر حساب کتاب تو پھر ہوگا. یعنی فوراً انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں تو حساب کتاب صحیح نہیں ہوتا، یہاں پہ تو اچھائی کا اچھا برائی کا برا بدلہ نہیں ملتا. لیکن ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے جو ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز دے رہی ہے. پھر ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ الٹیمیٹ ڈے ایسا ہونا چاہیے جس میں الٹیمیٹ جسٹس ہو. تو انسان جو ہے اس حوالے سے سوچ کے پہنچ سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ یہ کہ ہر شے کا مقصد ہونا، اس پہ غور کرے کہ ہر شے جب دنیا میں ہے وہ مقصد کے تحت ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے. تو obviously یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے نا، کوئی پرپز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کرنا تھا یہ. تو نفس علامہ کا کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا. اس حوالے سے بھی ہم جو ہے آخرت تک پہنچ سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی وہ آیت پہلے بھی ہم نے تلاوت کی تھی، دیکھی تھی. اس میں یہی بات بتائی گئی ہے نا کہ جب وہ غور کرتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی وہ جو سوچتے رہتے ہیں کائنات کی وسعتوں میں، تو ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا،
اللہ تعالیٰ تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تو فوراً پھر وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. انسان اپنی سوچ سے اگر اس کو وحی الہی کا علم نہ بھی ملے تو وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ آخرت تو ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس کی وجہ جو ہے اس کی بنیاد نفس لوامہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک دلیل ہے جو کہ پیش کی جا سکتی ہے. در یہ تو ایک تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی انٹلیکچوئل بیسس کیا ہے، وہ بڑی سمپل ہے. اب اس کے جیسے ہم نے وہاں پہ بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہم نے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شناخت ہم نے کی تھی دلائل کی بنیاد پر. تو اسی طریقے سے ہم ایمان بالآخرت کو آخرت اور وہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہمگیر تصور کو سمجھا تھا جیسا کہ قرآن و سنت میں ہے. اب ہم ایمان بالآخرہ کے ہمگیر تصور کو ذرا دیکھیں گے کہ وہ قرآن میں قرآن و سنت میں کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے، اور کیا واقعی ہم آخرت کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا، یا ہمارا تصور کوئی ڈفرینٹ ہے. تو جیسا کہ ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ ہم نے کنورس کانسیپٹ کو لیا تھا، توحید کو سمجھنے کے لیے ہم نے شرک کو سمجھا تھا. تو اسی طرح ہم آخرت کے کمپریہنسو کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ آخرت کے انکار کی صورتیں کیا ہیں، کیسے ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو آخرت کے انکار کی جو صورتیں ہیں نا، وہ دو بڑی صورتیں ہیں. ایک ہے انکار، دوسرا انکار مال اقرار، ٹھیک ہے، یا اقرار مال انکار کہہ دو اسے. ایک ہے واضح انکار کہ آخرت تو ہے ہی نہیں، یا آخرت کے بارے میں شک کرنا کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو صورتیں جن میں ہمیں ذرا فوکس کرنا ہے، ذرا ڈائیو ڈیپ کرنا ہے، وہ ہے یہ جو صورتیں جو کہ بیسیکلی انسان اقرار کر بھی رہا ہوتا ہے آخرت کا، لیکن ساتھ ہی وہ انکار بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے مکی دور کی جو قرآن کا، کہ اس میں آخرت کے انکار کی صورتوں کو تفصیلاً ڈسکس کیا گیا ہے اور رد کیا گیا ہے تمام ان صورتوں. تو آخرت کے انکار کی ایک تو بالکل واضح صورت ہے، یعنی واضح انکار ہے. سورہ قاف میں آتا ہے کہ آئذا متنا وکننا ترابا، اچھا کیا جب مر کی مٹی ہو جائیں گے ہم، ذالک رجعٌ بعید، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم واپس آئیں گے، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو آخرت وقت تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر بھی اس سوسائٹی میں بھی یہ لوگ موجود تھے. اس سے پہلے بھی جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو کلی طور پہ اس کا انکار کرتے، ٹھیک ہے. یا پھر وہ تھے سورہ جاسیہ میں جن کا ذکر ہے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ یہ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں نہیں مارتا مگر زمانہ. ویسے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ نیچرل پروسیس ہے، ہمیں نیچر جو ہے وہ نیچرل فنامنا ہے، یہ نیچر ہمیں مار دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں وہ لوگ تھے کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ الحمد وما لهم بذلك من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کا، انہم الا یظنون، یہ تو گمان کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے واضح انکار کی صورت. الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آخرت کا انکار کرتا. لیکن آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انکار کرتے ہیں. اچھا، انکار کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے گمان، یعنی آخرت کے بارے میں شک کر لینا کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. جیسے جو ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت قائم ہو کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، قیامت کیا چیز ہے. إِنَّ الظُّنُّ إِلَّا الظَّنَّ، کچھ گمان سے تو ہوتا ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم یقین کرنے والے نہیں، ٹھیک ہے. یہ آج جنہیں ہم ایگنوسٹکس کہتے ہیں، ایگنوسٹکس جو ہیں وہی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہے نہیں ہے، مطلب we will see، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے جو شک میں پڑے ہوئے تھے. تو الحمدللہ اس میں ہم الحمدللہ اللہ کا کرم فضل ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم ان میں سے تو نہیں. لیکن آگے معاملہ ذرا خطرناک ہے، جیسے وہی شرک فی العقیدہ سے تو چلو اللہ کے فضل و کرم بچے میں، عمل کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہم کہاں پر. جو آگے والا معاملہ ہے اس میں کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا. اچھا، اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جس نے بھی آخرت کا انکار کر دیا، بیسیکلی اس نے کیا کیا، اس نے گناہ کا لائسنس لے لیا. انسان اس لیے تو آخرت کا انکار کرتا ہے
کیوں کرتا ہے آخرت کا انکار؟ صاف لا وہ گناہ کا لائسنس دینا چاہتا ہے نا. آخرت کا انکار کر دیا تو پھر ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل سارا فنومنا ہے. اس لیے ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہم آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں. اب میری بات ہے، جس نے آخرت کا انکار کر دیا، آپ اس کو سمجھیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم اکثر جب دعوت کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ اوبلیگیشنز کرنی ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ ساری ایفرٹ جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ایک شخص نے اگر آخرت کا انکار کیا ہوا ہے تو اس کی مثال جو ہے نا وہ الٹے پیالے کی طرح ہے. اس کے اندر آپ پانی نہیں ڈال سکتے. اس سے کیا لینا دینا ہے بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اس نے کیوں کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. جب بخشا ہی جانا ہے اس کا تصور ہے کہ میں تو بخشایا ہوں، تو آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. ایسی سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نہ ایسے شخص کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو آخرت کا جو ایمان ہے نا یہ درست کرنا پڑے گا، تب آگے بات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، آپ دیکھیں جتنی بڑی قوم تھی، اللہ کی بڑی چہیتی قوم تھی، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہمیشہ انبیاء رسول اللہ السلام دنیا میں نازل ہوتے تھے. ان بروکن چین تھی ان کی. لیکن وہ پھر اس مقام پہ پہنچے کہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا تک پہنچ چکے تھے. شرک ان کے اندر تھا، زنا ان کے اندر تھا، ہر کے بت پرستی وہ کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا بتایا ہے نا قرآن مجید آل عمران میں کہ ذالک بانہم، یہ سب کس لیے ہوا کہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. یعنی اس سارا گڑبڑ کی وجہ یہ آخرت کے اندر، آخرت کے ایمان پر ایک چھوٹا سا رکھنا تھا. وہ کیا تھا؟ جی ہم تو جنم میں مطلب آگ میں نہیں چھوئے گی، مگر گنتی کے چند تھے. یعنی اس تصور نے ان کو بے خوف کر دیا نا اللہ سے. جب آپ نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو جو بھی میں کر لوں، جہنم میں جلوں گا تھوڑے دن، اس کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا وہ تو چلو ہم سے پھر بہتر تھے، ہم تو اس کے بھی کر ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کنفرم جنتی ہے، کنفرم. ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں ہے خوف آخرت، تو پھر لائسنس تو کھلا. اس لیے آپ ہمارے دیکھ لیں، یعنی کوئی خوف نہیں ہے اس سوسائٹی کا. کوئی خوف ہے اللہ کا؟ کوئی سوسائٹی کا کوئی خوف نہیں. ٹھیک ہے، نہ ڈر ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے، تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ انکار مان اقرار کی ایک صورت شفاعت کا غلط تصور ہے. تو یہ شرک کی بھی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ غور سے دیکھیں کہ ایک بندہ مان تو رہا ہے کہ آخرت ہوگی، مان تو رہا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، مان تو رہا ہے کہ روز محشر ہوگا، مان تو رہا ہے کہ حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوا لینا ہے، یا بزرگ ہیں کوئی انہوں نے بخشوا لینا ہے، تو آخرت تو نلیفائی ہوگی نا. اب آخرت کی کوئی حیثیت تو کچھ نہیں رہی اس کے نزدیک. بھائی آخرت ہوگی تو صحیح، لیکن مجھے کنفرم نہ کر لانا، مجھے بخشوا لینا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تصور ہے یہ بھی آخرت کے انکار کی ایک صورت ہے. جس نے یہ مان لیا، جس کے ذہن میں یہ تصور آ گیا، اب اس کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہم نے کیونکہ اس پہ تفصیل سے بات کی ہوئی ہے، میں اس کو اسکپ کروں گا کہ ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو دیکھا تھا جب شرک کا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا. تو بہرحال یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ آخرت کے انکار کی صورت کیوں ہے، کس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پہلے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھ لیا ہے. بہرحال کہ شفاعت کا اصل معاملہ کیا ہے، اصل نظریہ کیا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تصور کہ رسول وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے وہ لازماً روز محشر بخشوا لیں گے، شرکیہ تصور ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کا انکار بھی ہے. آخرت کا انکار ہو گیا، اب آخرت کی امپورٹنس نہیں. آگے ظاہر بات ہے کہ یہ تصور درست نہیں ہے، اس کو ہم نے جو ہے دیکھ لیا تھا. دوسرا بڑا تصور جو ہے، اس سے تو چلو ہم بچے ہوئے ہیں الحمدللہ، اس پہ تو نہیں ہم ہیں، لیکن ذرا اس پہ غور کریں. ذرا یہ والا بات، اللہ تو غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا. اب وہ سوچنا لائسنس تو لے لیا نا. اس شخص نے جو ہے لائسنس اس طرح لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ اپنا لیا کہ وہ تو بخشوا لیں گے. لیکن ایک موحد، ہم تو کہتے ہیں ہم موحد ہیں، ہم توحید پر کھڑے ہیں، لیکن اللہ تو وہ غفور رحیم ہے نا، کوئی نہیں، اللہ ہی بچائے گا. تو اللہ نے بچا لینا نا ہمیں، بس ختم بات. ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں شاید یہ چیز موجود ہے ہمارے دل میں. اللہ بخش دے گا.
اب ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ضرور ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے اس کو بھی ہمیں ارن کرنا ہے، اس کا بھی مستحق ہم نے بننا ہے، تب ملے گی. وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. یہ لوگ اپنے جو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے اندر تعریف کرتے ہیں اور تھوڑی پیسوں کے عوض جو ہے وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام تک نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب ہے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ایک سودا کیا ہے، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کو چھوڑ کر، گمراہی کو ارن کیا ہے. ان کے لیے گمراہی بھی تھی، ہدایت بھی تھی، انہوں نے ہدایت کو ارن کر لی، گمراہی کو چھوڑ دیا. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب بھی تھا اور مغفرت بھی تھی، انہوں نے مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو خرید لیا. ٹھیک ہے، یعنی مغفرت بھی آپ کو ارن کرنی پڑے گی، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ملے گی. تو یہ بالکل آیت واضح کرتی ہے کہ اس کی کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اللہ متعین الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. یعنی اللہ نے جہاں پہ بھی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، جہاں پہ بھی فرمایا کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہاں کنڈیشنز رکھی ہیں. ان کنڈیشنز کو فلفل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غفور رحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان کو امید رکھنی چاہیے. واللہ غفور رحیم، اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے. کوئی ایک مقام بھی آپ نہیں دکھا سکتے قرآن سے یا حدیث سے اس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ کچھ نہ کریں اللہ غفور رحیم ہے. وہ اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ضرور ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ایک بندہ اگر گناہ گار ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، شرک اکبر سے وہ بچا ہوا تھا، تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا. پھر بھی بہرحال وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جنت پہ چلا جائے گا. لیکن اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے معاملہ کہ بغیر کچھ عذاب سہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ انہیں بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. شرط کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم. ٹھیک ہے، آپ ذرا نکال کے دیکھیں، آج کل تو سرچ سافٹ ویئرز آ چکے ہیں نا، آپ یہ رحمہ کا لفظ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو وہ تمام آیات مل جائے گی جہاں غفور رحیم کا ذکر ہے. کوئی ایک آیت آپ کو مل جائے تو مجھے بھی آپ شیئر کرتے ہیں، ہم سے بھی شیئر کرتے ہیں سب سے، جس میں اللہ نے کہا ہو کہ تم کچھ نہ کرو اللہ غفور رحیم. کنڈیشنز. ٹھیک ہے، اللہ وہ جو سورہ نساء کی آواز تو پڑھ چکے ہیں، اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو کنڈیشنز ملیں گی. صبر کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، اس لیے بخشی دیں گے. دراصل آخرت کا انکار، یہ آخرت کا انکار کی صورت ہے. لیکن ایک بندے سے کہیں گے یار آپ تو آخرت کا انکار کر رہے ہوں گے، نہیں میں تو اقرار کر رہا ہوں لیکن وہ انکار کر رہا ہے، اس نے لائسنس اسے لے لیا ہوا ہے. اللہ کی مغفرت اس کا عذاب دونوں برحق ہیں. اگر اللہ کی مغفرت مطلوب ہو تو اسے بھی حاصل کرنا پڑے گا، یہ از خود نہیں ملے گی. قرآن سنت میں کہیں بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت بغیر شرائط کے انکنڈیشنل یعنی نہیں بیان کیا. اس طریقے سے نظری یا مذہبی امتیاز یہ ان کو تھا، بڑا زوم تھا کہ ہم تو ان کے بنی اسرائیل سے تعلق ہے ہمارا، تو ہم تو بخشے بخشائیں. ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہ اب تعلق بن گیا کیونکہ ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، میں ہے نا، ہم تو بخشے جائیں گے. غرض الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس کو رد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اچھا تمہارے گناہوں کے عوض تمہیں پھر اللہ کیوں عذاب دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو تمہیں تو عذاب نہیں ہونا چاہیے نا. اب آگے جو الفاظ ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں، بڑے ہی جلال کے ساتھ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں ہمارے سامنے. بل انتم بشر ممن خلق، کان کھول کے سن لو، تم ایک بشر ہو جیسے دیگر بشر ہم نے تخلیق کی. یغفر لمن یشاء،
وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اللہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ زمین اور آسمان کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، اور اسی کی بادشاہت پھر آخرت میں بھی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو بھی اس کے مابین ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ دیکھیں الفاظ دیکھیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ہم تو مطلب جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں، بخشے بخشائیں۔ اللہ کہا نہیں، تم ویسے ہی بشر ہو جیسے باقی بشر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ اسی وجہ سے وہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یعنی کہتے ہیں کہ جی یہ سارا بگاڑ، یہ ذالک بانہم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پوری ان کی تاریخ بیان کی نا سورہ بقرہ میں، اور آل عمران میں بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے گراوٹ، اخلاقی گراوٹ کیوں ہوئی ہے، اس کی صرف ایک ریزن ہے، اللہ دے رہے ہیں، اللہ کا یہ انالیسس ہے۔ ذالک بانہم، یہ سب اسی لیے ہوا، ایک نظریہ خراب ہو گیا ان کا آخرت کا، اور اس میں کیا آ گیا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ کا جواب کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، جو ہم نے سوچی ہوئی ہے نا، ہم نے بھی تو سوچے ہوئے ہیں نا یہ معاملہ، کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اپنی گھڑی ہوئی بات نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، مطلب اپنی من گھڑت بات ہے نا، یہ بھی اگر ہم سوچ رہے ہیں اللہ بخشی دے گا تو یہ من گھڑت بات ہے، اللہ نے کہیں بیان نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، نہیں جنت میں جائیں گے مگر یہود و نصارى ہی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہودی عیسائی کہتے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، ہم کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچیں ہیں، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ چیلنج ہے، دلیل لے کر آؤ کہ بغیر عمل کیے جنت میں چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ اب اس میں وہ جو تفصیلی وہ روایت بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، پکار ہی کہا کہ اے کعب بن لبی کے بیٹو تم بھی آؤ، اور سب کو ایک ایک کر کے پکارا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، کہ تم بھی اپنے آپ کو بچا لو کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر یہ کیا بات رہ جاتی ہے کہ جناب کہ وہ بشوا لیں گے، تو کوئی بھی نسبت یا تعلق آخرت میں کام نہیں آ سکتا، وہاں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اور بس چیز ہے جس پہ ہم تقریباً کنکلوڈ کر لیتے ہیں، ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، وہ بھی بڑا ایک لوپ ہول ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے توفیق یا ہدایت کا غلط تصور، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ معاملہ ہے، آپ کسی سے کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہدایت دے، اچھا آپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں دعا کرو اللہ توفیق دے، یہ جو تصور ہم نے بنا لیے یہ بھی غلط ہے۔ یعنی ہدایت کا صحیح تصور تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھا دیا جس راستے پہ آپ کو چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں وہ جو سب سے امید افزا آیت ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی ابن مسعود سے یہ مروی روایت ہے کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت گناہگاروں کے لیے سورہ زمر کی یہ آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے پکار کے کہا ہے اپنے بندوں کو جو گناہگار بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کو تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی تو غفور الرحیم ہے۔ اس لیے ہم نے وہ بات کی تھی کہ پلٹنا بہت آسان ہے، ایک صدقے دل سے توبہ انسان واپس، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آیت کو یہاں تک پڑھتے رہیں تو پھر تو انسان اسی وشفل تھنکنگ میں چلا جائے گا۔ آگے بھی تو پڑھے نا، آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہیں کہ دیکھو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اس کی بات ماننا شروع کر دو، من قبل، اس سے پہلے ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہیں تمہاری مدد نہ کی جائے۔ شرط کیا ہے، اللہ کی طرف پلٹو، بات ماننا شروع کرو، پھر وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع کرنا شروع کر دو اس احسن کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف، یعنی قرآن مجید کی اتباع شروع کر دو،
من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ اور آپ سنیں، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ابھی یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی کہے کہ ہائے کاش کہ میں نے جو کوتاہی کی، ٹھیک ہے، اگر تو میں جو ہے صحیح کر لیتا تو پھر خسارے والوں میں سے نہ ہوتا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی یہ کہانی سنائے مجھے، اللہ تعالیٰ کاش آپ ہمیں اگر ہدایت دے دیتے نا تو ہم تو بڑے متقی ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہانی وہاں پہ نہیں چلے گی۔ تو ہم نے بھی یہ کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی دیکھیے جی اللہ تعالیٰ جو ہے بس ہمیں ہدایت دے دے گا، ہدایت کا مطلب ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ ہدایت دے دے گا تو از خود ہم خود بخود اس راستے پہ چل پڑیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہدایت وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، انسان نے چلنا اس کے اوپر خود، ہاں جب چلنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تصور ہے یہ توفیق کا کہ جی ہم نے توفیق نہیں ملی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ توفیق کا بھی، توفیق کیا ہے بیسیکلی، وہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وضو کا پانی ہے، آپ کے پاس چاروں آپ کے لمز جو ہیں سلامت ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں اللہ نے دیے ہوئے، گھر کے قریب مسجد بھی ہے، اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، آپ ہوش میں ہیں، صحت مند ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ توفیق ہے۔ اب توفیق اگر اللہ نے دی بھی ہے تو نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی غلطی ہے نا، یہ اللہ کی غلطی تو نہیں ہے۔ یہ ہم اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کرو اللہ توفیق دے، اللہ نے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی ہوئی ہے، اللہ کی ایسی بات نہیں، اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، ہم خود نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، تو پھر وہ بات درست ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں واضح کر دیا کہ مشرکین اکثر کہتے تھے نا، جیسے یقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، یہ قریب جو مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، نہ ہی ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح انہوں نے جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا عذاب۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اچھا تمہارے پاس کوئی علم ہے نا تو وہ پیش کرو، کہانی یہاں پہ نہیں چلے گی۔ تو وہی بات ہمارے لیے ہے، یہ کہتے ہیں نہیں اللہ توفیق دیتا، وہی بات ہے نا، اللہ توفیق نہ دے، اللہ نے توفیق دی ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، ایسی بات نہیں، اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، اصل میں انسان جو ہے اس کو استعمال نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی آخرت کے انکار کی ایک صورت ہے، یہیں تک یہ رکھتے ہیں۔ بہرحال ہدایت الہی کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کیے بغیر خود بہت سے آتے مصیبت چلنے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہدایت الہی کا صحیح تصور یہ ہے کہ اللہ ایک شخص کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، بھئی یہ راستہ ہے سیدھا، جس پر چل کر اخروی فلاح یقینی ہے، یہ بتا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کو بتا دے گا، چلنا بہرحال اس نے خود ہی ہے اس کے اوپر۔ توفیق الہی کا بھی یہی تصور یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ اللہ نے عطا کر دیے ہیں، اب اگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی یہ کام نہیں کرا تو مسئلہ توفیق کا نہیں بلکہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے، ہاں یہ بات ہے، صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے، ہمت کر لے، تو یقیناً اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیں گے، اللہ مزید توفیق دے دیں گے، اللہ مزید ہدایت دے دیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تصورات ہیں جی، یہ سارے تصورات بیسیکلی انکار کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہ وہی جیسے وہاں پہ شرک خفی ہے، یہ بھی خفی ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ بالکل میں آخرت کو مانوں، حالانکہ وہ آخرت کو نہیں مان رہا ہوتا، وہ آخرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت کا انکار کر کے لائسنس ٹو سن جو ہے، گناہ کا لائسنس وہ لے رہا ہوتا ہے۔ اسی میں ہم ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوشچنس کوئی ہیں تو پوچھ لیں۔ آپ نے بتایا اس میں اللہ کی عبادت کرنا، اس میں بھی اللہ کے شریعت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ ہو رہا وہ بھی شرک ہے، اسلام اور پاکستان میں۔ بالکل یہ تو شرک ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ یہ تو جو لوگ بھی اللہ کے حکم کو نافذ نہیں ہونے دے رہے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسے فرعون کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، تو یہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہیں وہ بیسیکلی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان نحن اربابکم الاعلی، تو وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ شرک ہوگا، اور جو لوگ اگر اس کو تسلیم کر لیں اس شرک کو وہ بھی اس شرک میں شامل ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے اطاعت کرتا ہے جی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اب ریاست پہ کوئی کم اور وہ اسلام پہ کریں، اب ماننا مجبوری ہے، اس کیسے مانا جائے گا؟ نہیں، آپ نے ماننا نہیں ہے اس کو، وہ تو مسلط ہے آپ کے اوپر، آپ ان پروٹیسٹ رہیں گے، اور اسی کا پھر تقاضا ہے نا کہ آپ اس کے خلاف بات بھی کریں گے، آپ کہیں گے غلط ہے بھائی، ہمیں نہیں مانتا اس کو،
آپ نے اپنا اظہار بھی کرنا ہے، جہاں جہاں بھی کوشش کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ذکر بھی کرنا ہے اس کا. اب یہ میں میرے اوپر یہ مسلط تو کر دیا گیا، میں نہیں مانتا اسے. ٹھیک ہے. اس لیے تو یہ کہتے ہیں نا، یہ جو غیر ملکوں میں جا کے وہ نیشنلٹیاں لیتے ہیں، اب وہ بیسیکلی تو جہاں پہ انسان پیدا ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ اس سے کوئی معاہدہ نہیں لیا جاتا، وہ تو بائی ڈیفالٹ وہاں کا شہری ہے. لیکن اگر کسی اور ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہ تو باقاعدہ آپ سے کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں نا، وہ تو آپ سے عہد لیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور آپ اسے عہد کرتے ہو، عہد لیتے ہو کہ میں اس کا لائل رہوں گا. تو وہاں پہ تو وہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ تو سورن جو ہے کوئین ہے، یا یہاں پہ سورن تو پارلیمنٹ ہے. تو اس کو جب آپ نے عہد کر لیا تو آپ نے شرک پر جو ہے مہر لگا دی. تو وہ بھی بہرحال جو ہے ایک شرک کی صورت ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بہرحال وہ اصل خدا اللہ نہیں نا، وہ تو مال ہے، تو مال کے لیے سب جائز ہے. یہ ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت مطلب سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت ہے اس کے اوپر. بہت سی وعیدیں نے سنائی ہیں، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. یہ روشنی بنی ہے. بتایا نہیں گیا اس میں حکمت کیا ہے؟ میں حکمت وہی ہے کہ اچانک آ جائے گا انسان ہر وقت خوف میں رہے. اور اللہ تعالیٰ بلکہ آپ سے سمجھ میں نا کہ من مات فقط قام قیامت. آپ نے جو کوئی نشانیاں ہاں نشانیاں بتائیں. روشنی میں ویسے بالکل. اندازہ کیا ہے؟ وہ تو اب ہمارے سامنے ہے، دیکھیں جتنی نشانیاں ہیں، جتنی یعنی آپ سے وہ سمایا تھا کہ سب سے بڑی نشانی میں ہوں. وہ تو کہا تھا ان کا تھا جیسے دو انگلیاں برابر ہے. تو آپ وسلم کے بعد آخری زمانہ شروع ہو گیا. اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں. اب تو ہم وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ سے جتنی بھی بڑی بڑی نشانیاں بتائی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. یعنی ہم اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں دیکھ چکے ہیں. اب تو آخری دور کی نشانیاں باقی ہیں، جس میں سب سے بڑی نشانی وہ ہوگی جو مرحمت العظمیٰ ہے، گریٹ وار ہے. گریٹ وار آئے گی، پھر اس کے بعد جو بڑی عذاب ہے، اس کے بعد پھر مہدی کا ظہور ہے، پھر اس کے بعد یجوج ماجوج، یہ دجال نکلنا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ پہلی جو اس میں کڑی ہوگی وہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، بہت بڑی. تو بہرحال وہ تو ہم مطلب دیکھ رہے ہیں، تو اسی دور میں ہی ہم ہیں. ہو سکتا ہے یہ شروع بھی ہو گئی ہو، یہ کولڈ وار جو ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ وہ وار شروع ہو چکی ہوئی ہے. بہت آگے کی قیامت. ہاں اصل بات یہ ہے. ہاں ہمارے لیے تو یہ دیکھیں، صحابہ کرام بڑے پریکٹیکل لوگ تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ. اگر آپ دیکھیں نا یہ ساری حدیث جب آپ بیان کر رہے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، تو صحابہ کا پرسپیکٹیو بھی اور تھا. وہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ہم کہتے اچھا کیا ہوگا، دجال کیسے ہوگا، اس کی آنکھ کیسی ہوگی. وہ پوچھتے تھے کیسے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے بچے ہیں کیسے. آپ کو پتا ہے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ سے بتائیں گے دجال آئے گا تو ایک جو ہے نا وہ دن، وہ ایک پتہ نہیں وہ 40 سال وہ رہے گا تمہارے دل میں. تو وہ ہے نہیں وہ 40 دن تک رہے گا. اس میں ایک دن جو ہے وہ مطلب تمہارے مطابق جو ہے وہ سال کا ہوگا، پھر ایک دن جو ہے وہ اس طرح وہ مہینے کا ہوگا، پھر ہفتے کا ہوگا. تو صحابہ کرام دیکھیں ان کی ٹیونڈ ان کیسے تھے. وہ کہتے ہیں اس وسلم جب یہ ایک سال کا ایک دن ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے. یعنی پریکٹیکل ہوگا نا وہ کہ اس میں نماز ہم کیسے پڑھیں گے. یہ وہ تو آپ نے بتا دیا ایسے ہی ہوگا، میں نماز کیسے پڑھیں گے. تو آپ سے فرمایا کہ تم ذرا اندازہ کر کے پڑھ لینا. تو یعنی ہمارا پریکٹیکل پرسپیکٹو رہنا چاہیے. تو بہرحال وہی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ جس کو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہوگی. تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس سے بہت ہاں تحریک کی. بالکل. تو ہمیں تو تیاری کرنی ہے. دیکھیں کہ وہ کنسرن کتنے تھے. دیکھیں سوال یہاں پہ وہی، ابھی اس پہ جواب ہم آئے گا ہمارے کل نیکسٹ ٹائم ہم دیں گے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے اور خوف میں. بڑے بڑے صحابہ آپ دیکھیں کہ عمر میں خطاب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے اصحاب الاعراف میں بھی ہوا نا تو بڑی بات ہوگی. مطلب اصحاب الاعراف وہ ہیں جن کے اچھے برے اعمال برابر ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں میں اس میں بھی ہوا تو بڑی بات ہوگی. اصل میں وہی بات ہے نا کہ وہ اس کو ایک فیکٹ، ایک ریئلٹی سمجھتے تھے. ہم نے تو کوئی رکھنے ہیں یہ صورتیں ہیں نا. آپ دیکھیں گے ہم میں سے کوئی ایک صورت میں ہم پھنسے ہوئے جس کی وجہ سے اب آخرت کی امپورٹنس وہ نہیں ہے ہمارے. مطلب یہ سارا معاملہ ہے انفارچونیٹلی. بہرحال اس کو اتنا زیادہ اس پہ سوچا جائے کم. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر.